رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم۔ جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے تعویذات کی شرعی حیثیت۔ اس مسئلے میں تعویذات ہوں جو باندھنے کے لیے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ جاڑ پھونک ہو، یا پرچ وغیرہ، یا اسی طرح کسی برتن کے اوپر لکھ کر پلانا، یا کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پلانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے تعویذات کا پہلے مفہوم آپ کے سامنے رکھنا ہے، اس کے بعد چند نکات اس حوالے سے رکھنے ہیں تعویذ کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ دو طرفہ دلائل، یعنی کچھ موقف اور دلائل بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں جائز اور ناجائز تعویذات کا فرق کیے بغیر ہر تعویذ کو باندھنے کو ناجائز کہتے ہیں، وہ صرف جاڑ پھونک وغیرہ کے ہی قائل ہیں، تعویذات کے بالکل قائل نہیں ہیں، اس کو شرک قرار دیتے ہیں اور شرک اصغر، چھوٹا شرک قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات وہ ہیں جو چند شرطوں کے ساتھ تعویذات کو بھی باندھنا، کرنا، لکھنا، باندھنا بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، البتہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پڑھا لکھا آدمی اس طرح کے کام نہ کرے تو بہتر ہے، ان پڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی پڑھا لکھا بھی اس طرح کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، شرک نہیں ہے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ اور پھر یہ دونوں موقف اور دونوں کے دلائل بھی میں آپ کے سامنے، شواہد بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں جو اس کا تعویذات کا مفہوم ہے، تعویذ یہ باب تفعیل ثلاثی مزید، یعنی گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے اس کا باب تفعیل کا مصدر ہے، تو عوض سے بنا ہے، بمعنی اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، مطلب حفاظت میں آنا۔ تعویذ کا مطلب ہوگا حفاظت کی دعا کرنا، تعویذ لٹکانا، یہ سارے معنی اس کے ہو جائیں گے۔ تعویذ کے حوالے سے چند نکات ابتدائی طور پر آپ ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تعویذ دنیاوی امور کے لیے ہوتا ہے، یہ اخروی امور کے لیے نہیں ہوتا، لہٰذا جو لوگ اس کو شرک قرار دیتے ہیں تھوڑا سا اس میں نظر ثانی فرما لیں کہ یہ دنیاوی امور کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے دنیاوی امور میں بھی خاص کر طبی امور کے لیے، مثلا سر درد ہو گیا، جسم میں کہیں درد ہو گیا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو اس حوالے سے کوئی تعویذ کر لیا، باندھ لیا، تو یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ ڈسپرین کی گولی آپ استعمال کرتے ہیں، فلیجل استعمال کرتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگواتے ہیں، تو وہ تو کسی نے آج تک شرک نہیں کہا نا ان کو۔ تو اسی طرح کسی نے تعویذ باندھ دیا فلیجل کی طرح، ڈسپرین کی طرح، تو اس کو کون جو ہے یہ شرک کس طرح کہیں گے آپ؟ وہ تو صرف طبی امور کے لیے، دنیاوی امور کے لیے، امور کے حوالے سے باندھا جا رہا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ یہ تعویذ قبر میں آپ ساتھ لے جائیں تو قبر کے سوال و جواب آسان ہو جائیں گے، یہ تعویذ آپ ساتھ رکھیں تو حشر میں آپ کو آسانی ہوگی، پلسرات پر چلنے پر آسانی ہوگی، یا اس طرح کے سلسلے ہوں گے؟ یہ تعویذ اس طرح کے تو نہیں کیے کرائے جاتے، تو اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہوتا ہے، عموماً انسان اس کو رکھتا ہے، تو گویا میڈیسن کی طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو شرک کیسے ہوا؟ ایک، اگر اس کو دنیاوی امور، دینی امور میں بھی لگائیں اس لحاظ سے بھی، تو پھر بھی اس کو اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے، یعنی برکت اور حفاظت کے حوالے سے اور عافیت کے حوالے سے اس کو بطور وسیلہ کے استعمال کیا جاتا ہے، کہ یہ تعویذ جس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام، ذاتی نام، صفاتی نام اس طرح کے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے تو فعل اللہ تعالیٰ مزید برکتیں ہمیں عطا فرما دیں، کوئی یہ بطور وسیلہ کے استعمال ہوا، اللہ کا نام، اللہ کا کلام اللہ کے سامنے بطور وسیلہ کے استعمال کرنے کے لیے، خاص کر اس شخص کی طرف سے کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا، تو وہ اس ترتیب سے استعمال کر رہا ہے۔ تو نظریہ اس میں پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ تعویذ جو ہم نے رکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے تعویذ رکھا تو اللہ معاذ اللہ مجبور ہو گئے اس کا کام ضرور کریں گے، یا جس نے تعویذ نہیں رکھا تو اس کا کام اللہ بالکل نہیں کریں گے، یہ نظریہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ یہ وسیلہ میں ہوتا ہے، نہ یہ تعویذ کے حوالے سے ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف ایک ہیلہ ہوتا ہے انسانی بس میں جو چیز ہے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام مشکلات میں کسی کی مشکل ہوتی تھی تو آپ اس میں اس کو عمل بتاتے تھے یا اس کو دعا بتا دیتے تھے۔ مثلا ایک شخص نے مالی بحران کی
حوالے سے شکایت کی کہ قرض کیسے دور ہو اور فلاں فلاں سے خوشحالی مالی کیسے آئے، تو آپ علیہ السلام کی طرف سے جو دعا آئی ہے وہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دیکھیں دعا آ گئی ہے۔ اور ایک شخص نے اسی طرح کا کہا کہ مالی کشادگی ہو جائے تو اس کو آپ علیہ السلام نے عمل بتا دیا۔ عمل کیا بتایا کہ تو باوضو رہا کر، باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ مال میں کشادگی عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں ایک کو عمل بتایا اور ایک کو دعا بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام کی ترتیب تو یہی تھی، موقع مال کے مطابق دعائیں، حالات و واقعات اور اوقات کے مطابق آپ کی دعائیں ہیں جو مومن کو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعویذات وغیرہ یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں، اس طرف جا ہی نہیں سکتا آدمی، نہیں۔ اگر آپ دیگر روایات کو دیکھیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، امت کے تعامل کو، طرز عمل کو دیکھیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جھاڑ پھونک آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ آپ کی دعائیں پڑھتے تھے اور پھونک لگاتے تھے۔ میں اس کا تذکرہ آگے روایات کے حوالے سے کروں گا۔ اور تعویذات کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ تعویذ لٹکانا وہ ثابت ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہوگی، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تعویذ اصل میں دعا کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ مثلا جو دعا ایک پڑھا لکھا آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا، ان پڑھ آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا، تو ان پڑھ آدمی یا بچہ ایسا یا مجنون آدمی، پاگل آدمی، یا بس اوقات جانوروں کے اوپر اس طرح کی ترتیب ہوتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ دعا جو پڑھنی چاہیے تھی پڑھ نہیں سکتا، تو چلیں جی، یا ایک آدمی پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یا وہ ہمت نہیں کرتا، تو وہ ایسی صورت میں اس کو دعا کو لکھ کر پاس رکھ لیتا ہے، تو یہ بالکل اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں تعویذ خود ایک دعا ہے، اسی وجہ سے اہل علم نے تعویذ کے لیے دعا کی ہی شرائط کو سامنے رکھا ہے، میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ ہاں یہاں ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ اصل ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ دعاؤں کا اعمال کا اہتمام کریں، اور جو ان پڑھ ہیں، بچے ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں یا جانور وغیرہ اس طرح، تو ان کے لیے چلیں جی، چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے تعویذ کا سلسلہ ہو جائے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تیسرا نقطہ یہاں پر یہ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا تھی جس کا ذکر میں آگے کرنے لگا ہوں، جس میں پناہ مانگی جاتی ہے، تو وہ دعا خود پڑھتے تھے اور جو پڑھے لکھے ہوتے تھے ان سے پڑھواتے تھے، اور جو ان پڑھ مطلب چھوٹے بچے وغیرہ ہوتے تھے تو وہ دعا لکھ کر لٹکا دیتے تھے، وہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ تو اسی ترتیب سے گویا تعویذ کا ذکر آ تو رہا ہے۔ وہ اسی طرح جو ایک صحابی کا عمل ظاہر بات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہوتا ہے، اور پھر صحابی ظاہر بات ہے وہ شرک اور توحید کو ہم سے اچھا بہتر سمجھتے تھے، تو انہوں نے جب یہ عمل کیا تو آپ کس طرح اس کو صراحتاً شرک یا اس کو جو ہے مخفی شرک کہیں گے یا چھوٹا شرک کہیں گے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کا ایک سفر جو ہے قافلے سے ہوا تھا، یہودی قافلہ تھا یا عرب جو بھی ہے، تو اس کے پر سے ہوا تھا، تو ان کو مہمانی کا کہا تھا، انہوں نے مہمانی قبول نہیں کی ان کی، یعنی میزبانی انہوں نے نہیں کی ان کی، تو پھر بعد میں ان کا ایک آدمی اس کو بچھو وغیرہ لڑ گیا تھا، تو اس نے ڈس دیا تھا، تو وہ پھر ان کے پاس لے کر آ گئے کہ یہ اچھے لوگ تھے ظاہری شکل و شباہت سے بھی، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم تو دم کریں گے لیکن آپ سے اتنا اتنا ریوڑ لیں گے، چنانچہ ریوڑ لے لیا تھا ان سے، اور ریوڑ کا بڑا حصہ لیا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا پاکیزہ مال ہے، یعنی میرا بھی حصہ ہو سکتا ہے اس میں سے، اتنا پاکیزہ مال ہے۔ تو اب جاڑ پھونک پر اگر کوئی پیسے دے دے یا پیسے لیتا ہے کچھ محدود سے، تو اس کی جواز تو ہے، لیکن اس کو پیشہ بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو ہے ہمیشہ کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو وہ پھر بھی دنیا کی چیزیں کروڑتے ہی رہتے ہیں اور ان کا گزارا نہیں ہوتا، وہ پھر بھی جو ہے وہ فقیر ہی نظر آتے ہیں، تو اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تعویذات کے نام پر بیٹھ جاتے ہیں اور جائز و ناجائز دم منتری کرتے رہتے ہیں، اور عورتوں کے اوپر جو جھاڑ پھونک کرنا اور دبانا اور اس قسم کی پھونکے مارنا اور غیر محرم عورتوں کے درمیان بیٹھ جانا یہ قطعاً ناجائز ہے، اس کا ثبوت کسی جگہ سے بھی نہیں ہے اور یہ قطعاً ناجائز ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، چاہے کوئی بھی اس میں مبتلا ہے، کاروبار بنا کے عورتوں کے درمیان بیٹھ کے جو ہے محرم غیر محرم کا فرق بھی ختم کر دے، اور یہ چیزیں بالکل ناجائز ہیں۔ اور جن روایات میں تعویذات سے یہ چند نقطے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، تو چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جن روایات میں اگر ہم دیکھیں تعویذ سے روکا گیا ہے تو وہ جنتر منتر، رقیہ وغیرہ اس قسم کے تعویذ ہیں جن میں شرکیہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں یا محمل کلمات ہوتے ہیں، یا پھر ان میں نظریہ غلط ہوتا ہے کہ تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھا جاتا ہے، ایسی صورت میں
वगरना इसके अलावा अगर ये اس के अंदर फसादी खराबियां ना हो तो फिर ऐसे तावीज़ का इस्तिस्ना भी खुद रिवायात के अंदर भी आया है और फुक़हा ने तफसील से उसको बयान किया है। लिहाजा अहले हदीस वाले हमारे भाई या इरशाद तौहीद व सुन्नह वाले हमारे भाई या कोई भी हैं इस तरह के दूसरे कुछ और भी, तो वो अगर मुतलक़न तावीज़ को नाजायज़ और शिर्क कहते हैं तो ये बात मेरे ख्याल से तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ है। उनको नज़रसानी करनी चाहिए उन हज़रात को, और वो हज़रात सिर्फ दम के कायल हैं और तावीज़ को वो शिर्क कहते हैं। लेकिन ये जो मैं गुफ्तगू अब तक कर चुका हूँ या आगे जो गुफ्तगू का सिलसिला जारी है उससे आपके सामने ये बात आ जाएगी कि उनकी ये बात ज़ईफ़ है, कमज़ोर है।